بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکر ایکسکلوسیو میں خوش آمدید جناب۔ بہت بڑی لڑائی جنگ لگی ہوئی ہے شاہد افریدی اور عمران ریاض خان کے درمیان۔ عمران ریاض خان جناب آپ کو پتہ ہے کہ جناب موصوف جو ہیں ایک یوٹیوبر زیادہ ہیں اور صحافی اور اینکر کم ہیں، لیکن پراج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے۔ عمران خان صاحب کی رجیم کا حصہ تھے اور بہت بڑے بڑے بھائی کے ڈائلاگ مشہور ہوئے تھے۔ بھائی کے سبسکرائبر جو یوٹیوب پہ ہیں وہ ملین میں ہیں، تو اس وجہ سے پراگ خود بتاتا تھا کہ پراگ جو ہے 1.5 کروڑ روپیہ یوٹیوب سے کماتا ہے، اس ٹائم بتاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کی کمپین کی وہ بڑے اچھے طریقے سے جناب چلا رہے تھے سوشل میڈیا پہ، اور ہمیشہ سے عمران خان کے حق میں ویلاگ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ وہی لاٹ ہے جو کہ یوٹیوبرز پراماندی جڑی کہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ یعنی کہ سامنے آئے تھے، ان میں سے ون آف دیم، اور یہ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں۔ شاہد افریدی جو ہیں ان کے حوالے سے باقی تو ساری آپ کو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ شاہد افریدی کے ساتھ برادر سنگھ پھنسے ہوئے ہیں۔ باقی میں سٹوری نہیں بتاتا، لمبی چوڑی ہو جائے گی، ویلاگ بھی لمبا ہو جائے گا۔ بس آپ یہ کہہ لیں کہ شاہد افریدی جو میں آپ کو ایک لب لباب دیتا ہوں، شاہد افریدی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں تو اس طرح بیان نہیں دیتے، لیکن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور حکومت کو گڈ لک اور مبارکبادیں دیتے رہے ہیں، اور اب بھی ان کی صورتحال کچھ ایسی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے حق میں انہوں نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کی، جس کے بعد جو یوٹیوبر ہیں عمران ریاض خان، انہوں نے پھر ان کو ٹویٹ کیتا اور کیا کہ جی 2 کشتیوں کے سوار ہو آپ، ایک جگہ پہ بھی آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ کبھی آپ عمران خان صاحب کی ہلکی سی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف تو نہیں کرتے، اور اسی طرح آپ نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، تو آپ کو ایک کشتی کا سوار ہونا پڑے گا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے بھی ان کے آپ کو پتہ دماد ہیں شاہین شاہ افریدی، اور شاہین شاہ افریدی صاحب جو ہیں یہ وہی ہمارے فاسٹ بالر ہیں جنہوں نے جب انہوں نے کہا گیا کہ آپ ورلڈ کپ میں نائب کپتان بن جائیں، انہوں نے کہا جی میں نائب کپتان نہیں بننا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے کپتان بنا کے پران ہٹا دیتا سی، تو وہ غصہ جس وجہ سے ٹیم بالکل وڑ کے واپس آ گئے، 6-5 منڈے جڑے اتھے رہ گئے، باقی ساری ٹیم واپس آ گئی جہاز سے بہ گئے۔ اور شاہد خان افریدی صاحب کہ جب اس طرح کے بیانات آ رہے تھے تو اس پہ جناب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ جناب ان کے پیچھے لگ گئے، جب کیونکہ انہوں نے شاہد افریدی نے جب بھی نون لیگ کے حوالے سے یا میاں شہباز شریف کے حوالے سے کوئی بھی پازیٹیو بات اگر کی ہے تو جناب سارے لوگ انہوں نے پیچھے جان دینے پہ۔ ابھی جو باقی ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہوگی، ابھی جو لیٹسٹ بات ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ شاہد خان افریدی صاحب کی پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بہت بڑا سیل ہے جو پی ٹی آئی والے رن کرتے ہیں، اور وہاں سے ہی بیسیکلی گیم شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری دنیا کے ممالک سے اور پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اس کو شیئر، لائک اور سبسکرائب اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے ویڈیو کرتے ہیں وائرل، تو وہ پھر ہمیں سوشل میڈیا پہ زیادہ تر ویڈیوز پھر پی ٹی آئی کے حق میں نظر آنی شروع ہوتی ہیں۔ شاہد افریدی صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں میں پی ٹی آئی والوں نے لیا ہوا ہے، اور عمران ریاض خان صاحب نے خاص طور پہ لیا ہوا ہے، اور عمران ریاض خان صاحب کو گزشتہ دن سما میں شاہد افریدی خان جو ہیں وہ ڈائریکٹر سپورٹس کے ان کو جاب بھی ہے، اور سما میں ایک پروگرام میں انہوں نے عمران کے حوالے سے کہا کہ ایک جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عمران جو ہے بیسیکلی دماغی یعنی کہ پاگل ہی سمجھ لو، اس طرح کی بات کی ہے کہ اس کو دماغی مسائل ہیں، تو وہ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ پرسنل بات کر دی، جس پہ عمران ریاض خان صاحب نے ان کو جواب دیا کہ اب آپ پرسنل ہوئے ہیں تو ابھی آپ اگلے جواب کے لیے تیار رہیں۔ یہاں اب اس طرح کی جنگ لگی ہوئی آپس میں، اور شاہد خان افریدی جو برمنگم میں تھے تو وہاں پہ بھی کچھ جو یہودی تھے ان کی ایک فرم ہے وہاں پہ، اسرائیلی جو ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی رستے میں کسی نے انہوں نے تصویر لے لی تھی، گورے سمجھ کے شاہد افریدی نے بھی تصویر دے دی، وہ انہوں نے وائرل کر دیا۔ اب دیکھو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے اویئر ہیں یہ جو جوز لابی ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو میڈیا جو پی ٹی آئی کا میڈیا جو امریکہ سے ہینڈل ہو رہا ہے، امریکہ سے وہ کر رہے ہیں اس کو ہینڈل، اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ امت مسلمان کے لیڈر ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو ان کا سالہ یہودی ہے اس کی کمپین کی تھی محمد صادق کے مقابلے میں لندن میں کھڑے ہو کے، وہ ویڈیو بھی حاضر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی اپنے یعنی کہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے آپ دیکھ لیں۔
تو وہاں پہ عمران خان صاحب اپنے یہودی سالے کی کمپین کر رہے تھے. اب جو یہودی ہیں انہوں نے شاہد خان آفریدی صاحب کو دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کے اگینسٹ وہ بول رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے لتاڑ رہے ہیں، تو انہوں نے جناب جلدی میں جناب تیل کا کام کرتے ہوئے یہودیوں نے ایک تصویر ان کی وائرل کر دی ہے. اب وہ تصویر وائرل ہونے کے بعد پی ٹی آئی والے اب شاہد خان آفریدی صاحب کو یہودی لابی کے حوالے سے جوڑنے لگ گئے. حالانکہ آپ اندازہ لگائیں، میں نے ایک آپ کو پیچھے پہلے ایک تنبیہ باندھی ہے کہ یہ یہودیوں نے بیسیکلی یہ ایک تصویر ڈال کے شاہد خان آفریدی کی اس کے خلاف یعنی کہ چلیں ثبوت دیا ایک اور شرارت لیا، اور یہودی دیکھ لیں پھر کس کے ساتھی ہوئے جو امریکہ سے بہ کے چلا رہے نے. آپ سمجھ گئے ہوں گے نا بات کو، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، آپ گیم سمجھیں پلیز، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے پراؤ. آپ دیکھیں کہ شاہد خان آفریدی کے خلاف پی ٹی آئی بھی لگے ہوئے ہیں، اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ سنگ پھنسائے ہوئے ہیں آپس میں شاہد آفریدی، اور انہوں نے پرسنل بیان بالکل نہیں دینے چاہیے، چاہے عمران ریاض خان صاحب ہوں اور چاہے شاہد خان آفریدی صاحب ہوں. لیکن جب اگر کوئی بات ہو ہی گئی ہے، ایکسٹریم پہ جا رہی ہے، تو یہودیوں نے ایک ترنت کا پتہ پھینکا اور اپنی ایک تصویر وائرل کی ہے جو شاہد خان آفریدی کے ساتھ انہوں نے دو لوگوں نے تصویر بنائی ہوئی تھی. اسرائیلی ہیں، ایک اسرائیل کی آرگنائزیشن ہے جو لندن میں یعنی برمنگھم میں آپریٹ کرتی ہے، تو کوئی این جی او ٹائپ، اور اس کا وہ دیکھیں نقصان شاہد آفریدی کو ہو گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہودی میدان میں جناب بچانے کے لیے آپ اندازہ لگا لیں، بس آپ خود ہی بچے نہیں ہیں، کوئی ساری پاکستانی قوم بچے نہیں ہیں. آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کے چلا رہے ہیں، امریکہ سے سارا کچھ چلا رہے ہیں، اور وہاں پہ لابی ایک بالکل ہے. اور ابھی شاہد آفریدی کا مزید لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ٹائمنگ دیکھیں کون سی ہے کہ اس دوران یہودیوں نے تصویر ان کی وائرل کی ہے. سر باقی تجھ سمجھ جاؤ، نہیں مننا تو نہ منو، تھوڑی مرضی، لیکن میں تو دیتی 10. اچھا یہ بہرحال کھینچتانی چل رہی ہے شاہد خان آفریدی صاحب کے حوالے سے جناب، وہ میں نے آپ بتا دی ہے. ابھی ایک ویڈیو اور وائرل ہو گئی ہے شاہد خان آفریدی صاحب کی، اور اس پرانی ویڈیو پر وائرل جو ہوئی ہے جس پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. شاہد آفریدی نے نجی نیوز چینل کے ایک پروگرام میں شرکت کی جس میں ان کے ساتھ ایک گیم کھیلی جاتی ہے. سیگمنٹ میں مہمان کے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر چند الفاظ بولے جاتے ہیں، مہمان نے بتانا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کون سے الفاظ بولے گئے ہیں. اسی طرح شاہد آفریدی کے کانوں میں بھی ہیڈ فون لگایا گیا اور میزبان نے ان کے سامنے لیگ بیفور وکٹ کہا. شاہد آفریدی کافی دیر تک اندازہ لگاتے رہے کہ میزبان کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد میزبانوں نے اشاروں کی مدد سے بھی بتانا چاہا، جس پر شاہد آفریدی درست جواب نہ دے سکے. شاہد آفریدی نے ہیڈ فون اتار کر میزبان سے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس سوال پر میزبان نے بتایا کہ لیگ بیفور وکٹ. شاہد آفریدی نے کہا کہ لیگ بیفور وکٹ کیا ہوتی ہے. شاہد آفریدی کے اس سوال پر میزبان فوری کہا کہ LBW سابق کپتان میزبان سے کہا یہ کون سی کرکٹ کی زبان استعمال کر رہے ہو، میں پہلی بار سن رہا ہوں. اس پر صارفین کی جانب سے شاہد آفریدی کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستانی کرکٹر کو LBW آؤٹ کا ہی پتہ نہیں. مختلف صحافی جو ہے انہوں نے بھی جناب کہا کہ ایک صارف نے کہا کہ خالد آفریدی 500 سے زیادہ بین الاقوامی میچ کھیلے اور ون ڈے ورلڈ کپ میں کپتانی کی ہے، لیکن LBW کے بارے میں نہیں جانتے. یار پاجی انہوں نے مذاق کیا تھا، اتنے کاکے نہیں ہیں، پرانی ہیں، تو وہ مذاق شگر لگا رہے تھے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندے کو لیگ بیفور وکٹ کا ہی پتہ نہ ہو. یار خدا دا نہ منو، ایڈے کاکے کوئی بھی نہیں ہے، میں تو انہوں صحیح دس رہا ہوں، اتنے کاکا کوئی نہیں ہے. اور یہ جو آپ لوگ فوری طور پہ اس کو چلے ہوئے کارتوسوں کو چلانے لگ جاتے ہیں، پرانی ویڈیو نکال کے اور پھر اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے کوئی وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی فائدہ ہوگا. اچھا ایک اور بیان شامل کرتے ہیں محمد حفیظ صاحب کا. کرکٹ کی بات ہو رہی ہے شاہد آفریدی کی، تو لگے ہاتھوں میں نے کہا آپ کو فوری بتا دوں، کھلاڑی میچ کے دوران ڈریسنگ روم میں سوتے رہتے تھے. محمد حفیظ کے بیان پر تنقید کیوں؟ جناب قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ڈائریکٹر محمد حفیظ کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ جناب وائرل ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کے دوران 4 سے 5 کھلاڑی ڈریسنگ روم میں سو رہے تھے، جس پر انہوں نے کھلاڑیوں سے کہا کہ میچ کے دوران آپ کس طرح سو سکتے ہیں، اور جو کھلاڑی میچ کے دوران ایسا کریں گے وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہو سکتے. محمد حفیظ کہنا تھا کہ انہوں نے کھلاڑیوں سے کہا کہ میچ کے دوران اپنا فوکس رکھیں اور اپنی پوری توجہ میچ پر دیں. میچ کے بعد کھلاڑی کچھ بھی کریں وہ اس پر مداخلت نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کی نجی زندگی ہے. ویڈیو پہ صارفین نے جناب تبصرے جڑے ہیں اور صارف نے لکھا ہے کہ میں کوئی تعجب کی بات نہیں کر رہا. اس کے بعد محمد حفیظ کے سائڈ پر کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے کھلاڑیوں کو اپنا معمول کا کام
نہیں کرنے دیا. یہ مذاق میں ساری باتیں ہو رہی ہیں اور آڑے ہاتھوں بھی لیا. کسی نے کہا کہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکتا ہے, یہ کوئی ملٹری کیمپ نہیں جہاں اس کی اجازت نہ ہو, یعنی کہ اس طرح کی باتیں. محمد حفیظ قومی ٹیم کے ڈاکٹر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. انہوں نے سابق کپتان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہر کھلاڑی مختلف ہوتا ہے, کچھ اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے موسیقی سنتے ہیں تو کچھ چند ایسے ہیں جو آرام کر لیتے ہیں, اور ان میں سے اکثر عظیم کھلاڑی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ان کا تبصرہ ہے جو صارفین ہیں, آپ دلچسپ تبصرے کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور صارف کہتا ہے کہ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر جیک ایلس لائیو میچ کے دوران سوتے تھے اور پھر سینچری بھی سکور کرتے تھے. صارف نے محمد حفیظ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اس پی ٹی ماسٹر نے نہ جانے کتنے پاکستانی کے کیلس تباہ کر دی. یہ مذاق ہے, ہماری قوم زیادہ تر نام سیریس بات کرتی ہے. بہرحال حفیظ صاحب نے جو بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ آپ کو ایکٹیو رہنا چاہیے, ویجیلنٹ رہنا چاہیے, سونا نہیں چاہیے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاہد خان آفریدی کا ایشو جو چل رہا ہے وہ آپ کو بتا دیا. بڑے چکے مار پراؤڈلی تو ہے تھوڑا جہا, لیکن ستارے گردشتے نے کھکر جات پا لیا. اور صارفین اور جو سوشل میڈیا پہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو دوسری لابیز کے ساتھ کنیکٹ ہیں, اور اسی طرح یہودی لابی نے بھی ایک شاہد آفریدی کی تصویر وائرل کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے تاکہ چنگی طرح لتاڑو شاہد خان آفریدی کو. تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کون سی لابی ہے. یہ وہی لابی ہے جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی کہا کرتے تھے. میں نہیں کہتا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کنیکٹ کریں تو بات کچھ اس طرح بنتی ہے. ادروائز تو سارے ہاتھ جینے پائے, کسی نے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لابیز ہوتی ہیں ہر طرح کی, لیکن اس ٹائم پہ شاہد آفریدی کو جب پی ٹی آئی کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے تو ایک جوز کی آرگنائزیشن کی طرف سے ایک تصویر پرانی کٹ کے وائرل کر دینے کا مقصد کیا ہے, یہ ہوں تھی سوچو. اگر تمہیں سمجھ آئے نہیں آندی تو پائی, اگر میں نے میری کوئی گل جڑی غلط لگی ہے تو معذرت کہوں, لیکن بہرحال یہ میں نے آپ کو دیا بتا کہ اس طرح کی لابی اس طرح کی شرارت چلتی ہیں. پران فوری طور پہ اجازت دے دو, ویلاگ پھر لمبا ہو گیا, اور اگر آپ کو دل چاہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.